ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور موضوع بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس وقت آپ کے جو ہمیں کمنٹس بھی اس پر مل رہے ہیں، یقینی طور پر ہمارا حوصلہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ بہت محنت کرتی ہیں اور انہوں نے اسی طرح کا آج ایک موضوع منتخب کیا ہے جس کا جو ہے تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اکثر سچ بولتے تو ہیں، لیکن جب سچ بول دیتے ہیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا اس کے عوض کچھ نہ کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو آج موضوع منتخب کیا ہے اس کا نام ہے کہ سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، لیکن سچ جو ہے آخر میں اس کی جیت بھی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالآخر جیت جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ فتح و نصرت جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی حق کے قدم چومتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ کہنے والا کچھ دیر کے لیے خود کو شکست خوردہ محسوس کرتا ہے، ہارا ہوا محسوس کرتا ہے، اور ایسا ہونا بھی ایک فطری امر ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں، ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ وہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، جاہلوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب جہاں ظلم ہوتا ہے یقینی طور پر وہاں عدل اور انصاف تو نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیر اور بکری ساتھ ساتھ ایک گھاٹ پر پانی نہیں پی سکتے۔ ایسا ہوتا تھا کسی وقت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوتا تھا، اور قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، رسول پاک کا تذکرہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ آپ کو قصہ یاد ہوگا، واقعہ یاد ہوگا کہ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون نے، قریشی تھیں، چوری کر لی۔ اتفاق سے ان کا نام بھی جو تھا وہ فاطمہ تھا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، ظاہر سی بات ہے چور کی سزا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کچھ معافی تلافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، آپ کی گود میں وہ کھیلے ہیں، انہیں بھیجا گیا سفارش کے لیے کہ جاؤ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو۔ رسول پاک کا چہرہ غضبناک ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات جب آتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کا چہرہ ہمیشہ متبسم رہتا تھا، مسکراتے رہتے تھے، لیکن جب اس طرح کی بات کوئی آتی تھی تو آپ کا چہرہ فرط غیظ و غضب سے سرخ ہو جاتا تھا۔ آپ تڑپ اٹھے اور کہا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں، سابقہ قومیں، وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی با اثر شخص کوئی گناہ کرتا تو اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا، پردہ پوشی ہوتی تھی، رفع دفع ہو جاتا تھا معاملہ، اور جب کوئی غریب شخص کوئی اس طرح چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے یا اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی یہ کام کرتی، ان سے بھی یہ گناہ یا یہ جرم سرزد ہوتا تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور یہ تھے اسلامی قوانین اور تعلیمات۔ لیکن موجودہ دور میں یہ جو عنوان ہے، یہ پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے، بہت پسند ہے، وہ پوری غزل بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ شعر بہت سچا اور بہت آج کے دور کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیے تو اس میں بہت حقیقت جھلکتی ہے، حقانیت اور صداقت جھلکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ تو صحیح بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج کے دور میں معاملہ یہ ہے۔ اب کہیں قصہ پڑھا تھا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تمثیلوں کے ذریعے بھی لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ کبھی کبھی قلم اور زبان دونوں پر پہرے ہوتے ہیں۔ برملا اپنی بات نہیں کہہ سکتے، ڈنکے کی چوٹ پر کسی بات کو آپ منوا نہیں سکتے۔ تو ایسے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تماثیل جو ہے وہ بڑا ان کا اہم رول رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی اڑے جا رہے تھے، ایک مقام سے اڑتے ہوئے، جگہ سے اڑتے ہوئے، اجاڑ ویران بستی تھی، تو طوطی نے طوطے سے کہا لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ اب اتفاق سے وہاں کسی شاخ پر الو بھی بیٹھا ہوا تھا، تو الو نے کہا
دل میں کہ ابھی میں ان کو سبق سکھاتا ہوں. وہ طوطا اور طوطی جب اس درخت پر بیٹھے تھوڑی دیر سستانی کے لیے, تو الو نے کہا کہ میرے علاقے میں لگتا ہے تم نئے نئے آئے ہو, مہمان ہو, مسافر ہو, جی آؤ میرے ہاں تم آج مہمان ہو, تمہاری دعوت ہے. طوطا اور طوطی دونوں الو کے مہمان بنے. جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو اڑنے کے لیے پرے پرواز تولے انہوں نے کہ اب ہم رخت سفر باندھتے ہیں. تو جو الو تھا اس نے طوطی سے کہا تم کہاں چلی جا رہی ہو, جی تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے طوطے کے ساتھ جا رہی ہوں. اس نے کہا تم اس کی بیوی نہیں ہو, تم میری بیوی ہو. اب اس نے یہ سنا تو وہ بیچاری لگی دھاڑے مار مار کر رونے, اور طوطے کی طرف اس نے بڑے اس سے دیکھا جذباتی نظروں سے کہ روک لو مجھے, یہ مجھے قید کر رہا ہے. تو طوطے نے کہا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, اب یہ تمہاری بیوی نہیں ہے, اب یہ میری بیوی ہے. اب یہ سب پہنچے, کوئی پرندوں میں کوئی قاضی بھی ہوگا اس کے پاس, جی سارا معاملہ سامنے رکھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ جو قاضی تھا اس نے بھی جو فیصلہ ہے وہ الو کے حق میں صادر کر دیا. اس نے فیصلہ الو کے حق میں صادر کر دیا کہ ہاں یہ تمہاری بیوی نہیں ہے, یہ اس کی بیوی ہے. اب جب طوطا روتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو الو نے اسے روکا, کہا کہ رکو رکو, کہاں جا رہے ہو, اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ. اس نے کہا کہ کہاں میری بیوی, اب تو یہ تمہاری بیوی ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں آ گیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے ساتھ ہی جائے گی, لیکن تم نے جو یہاں اترتے ہوئے یا یہاں سے گزرتے ہوئے ایک بات کہی تھی نا کہ یہ بستی اس لیے ویران ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے, تو بستیاں الو کے گزرنے سے یا وہاں رہنے سے ویران نہیں ہوتی ہیں. بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے عدل اٹھ جاتا ہے, انصاف ختم ہو جاتا ہے. یقین طور پر اس میں تو حضرت علی تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام اور جو عدل پر مبنی نہ ہو وہ نظام کبھی چل ہی نہیں سکتا موجودہ دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی اس وقت جی اب آپ نے اتفاق سے دونوں نام ساتھ ساتھ لے لیے, دونوں الفاظ. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہیں انصاف کا ذکر کرتے ہیں, کہیں اس کے لیے عدل بولتے ہیں. عدل اور انصاف دونوں میں فرق ہے؟ عدل اور انصاف, ہاں کیا فرق ہوا مجھے؟ دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک لفظ ہے انصاف, ٹھیک, ایک ہے عدل. جی قرآن پاک میں کہیں انصاف لفظ آیا ہے؟ عدل کا لفظ ملتا ہے, انصاف کا نام, انصاف کا ذکر کہیں نہیں آیا. جی دونوں میں بہت فرق ہے. انصاف نصف سے نکلا ہے, ٹھیک, ٹھیک ہے. اب آپ مثال دیکھیے, جی ایک اڈلٹ ہے, ایک مرد ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. جی آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ اس اگر تقسیم کریں تو دونوں کو آدھا آدھا دے آدھا دیں. آدھا کر دیں. جی 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 لیکن اگر آپ نے دونوں کو آدھا آدھا بانٹ دیا تو وہ بچہ جو 1 سال کا ہے, چھوٹا سا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ آدھی روٹی کا کیا کرے گا؟ وہ کچھ کھائے گا, کچھ ضائع جائے گی. وہ جو بھرپور نوجوان ہے یا مرد ہے, آدھی روٹی سے اس کا کیا بھلا ہوگا؟ اس کی تو بھوک ختم نہیں ہوگی. ایسی صورت میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا واجب حق دینا یا اس کو اپنے مقام پر رکھنا. قرآن پاک میں جگہ جگہ عدل آیا ہے, وعدلو. تو عدل کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا, یا یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ واجب جو اس کا حق ہے یا اس کا مقام وہ دینا. تو عدل جو ہے, کہنے کو تو یہ انصاف کے ہم اس کو پیرل متوازی استعمال کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک میں انصاف کا لفظ کہیں نہیں ہے, ہر جگہ عدل آیا کی ہے. بات کرتا ہے. عدل کی بہت بات اچھی ہے. بات کہی آپ نے. تو آپ یہ دیکھیے, عدل کی بات جب ہے اور اسلام کی بات جب ہم کرتے ہیں, چاہے وہ دین حنیف ہو, چاہے وہ رسول پاک کا زمانہ ہو, حضرت شعیب کی قوم جی کیوں برباد ہوئی؟ اسی لیے کم تولنے کی وجہ. آپ یہ دیکھیے, بڑی جس کو کہتے ہیں شریر قوم تھی یہ. انہوں نے ایسے باٹ بنا رکھے تھے جی جی کہ جب وہ خود کوئی چیز خریدتے تھے تو زیادہ تولتے تھے, جی, اور جب کسی کو کوئی چیز فروخت کرنی ہوتی تھی تو کم تولتے تھے. بہت سمجھایا حضرت شعیب نے, نہیں مانے, آ گیا اللہ کا عذاب. تو زندگی اسی وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار یا بھری پوری ہو سکتی ہے, یا اس میں قوموں کی فلاح جو ہے وہ بہت سے اصولوں میں چھپی ہے, اور ان میں سب سے بڑا اصول جس کو کہتے ہیں کہ اساس جو ہے وہ عدل ہے.
عدل ہے، جی جی عدل ختم ہوا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قوم کے کامیابی کے جو پیمانے ہیں، قرینے ہیں، وہ بکھرنے لگتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. حضرت عمر کا انصاف ضرب المثل ہے، بے شک ضرب المثل ہے. اور یہ عدل ہی تو ہے. آپ یہ دیکھیے، اچھا عدل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جی عدل کے لیے اساس کیا ہے؟ جی بتائیے آپ. تقوی. تقوی، جی جی صحیح. تقوی. جی تقوی نہیں تو کچھ نہیں. قاضی شریک کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی تاریخ میں جو بہت ہی ایماندار اور متقی و پرہیزگار قاضی گزرے ہیں ان میں قاضی شریک بن عبداللہ، ان کا ذکر ملتا ہے. یہ بنو عباس کے دور میں تھے اور غالباً خلیفہ مہدی کے دور میں تھے. خلیفہ مہدی کے دور میں ایک گورنر، ایک امیر گزرے ہیں جن کا نام موسیٰ بن عیسیٰ ہے. بڑا مشہور ہے. جی جی موسیٰ بن عیسیٰ کا نام بڑا مشہور ہے. اب ہوا یوں کہ قاضی شریک کی عدالت میں ایک عورت آئی، روتی پیٹتی ہوئی، اور کہنے لگی کہ آپ قاضی القضاء ہیں اور عدل و انصاف کی لاج جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انصاف کیجئے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. قاضی شریک نے پوچھا کیا ظلم ہوا ہے، اپنا واقعہ پورا بیان کرو. جی تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اپنے باپ کے ورثے میں دریائے فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ ملا تھا. ٹھیک. بھائیوں کو بھی حصہ ملا اور مجھے بھی حصہ ملا. میں نے جو حصہ میرے پاس آیا، میرے نصیب میں تھا یا مجھے وراثت میں ملا، میں نے اس میں ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ وہ میرے بھائیوں سے جدا ہو جائے، اور میں نے وہاں ایک ایرانی شخص کو اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ دیا. اب گورنر جو ہے موسیٰ بن عیسیٰ امیر ہے، اس نے میرے بھائیوں سے ان کا حصہ خرید لیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنا حصہ مجھے فروخت کر دو. جی میں نے فروخت نہیں کیا. جی اس نے کچھ اپنے کارندے بھیجے، اپنے ملازم بھیجے، اور میں کہیں گئی ہوئی تھی، میں کہیں دور رہتی ہوں، میری عدم موجودگی میں اس نے جو اپنے سپاہی بھیجے یا ملازم بھیجے، انہوں نے اس دیوار کو منہدم کر دیا، اور اس نے طاقت کے زور پر وہ جو میرا حصہ تھا وہ بھی میرے بھائیوں کے حصے میں شامل کر لیا، اور اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پورا باغ اس کا ہے. اب جب وہ حد بندی نہیں رہی، وہ دیوار ٹوٹ گئی، تو میں چاروں طرف دیکھتی ہوں، مجھے اپنی زمین سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میری زمین کہاں سے کہاں تک تھی. انصاف کیجئے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب قاضی شریک نے فوری طور پر کاتب کو بلایا، فرمان لکھا، دستخط کیے، قاصد کو موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر اسے دے دو. اب جب وہ قاصد پہنچا یہ فرمان لے کر کے اور پڑھ کر سنایا گیا کہ تم نے فلاں عورت کا حق غصب کیا ہے اور اس نے تم پر دعویٰ کیا ہے، فوری طور پر تم میرے پاس عدالت میں حاضر ہو. اب اس نے جو ہے یہ دیکھا، چکرا گیا کہ میں خلیفہ مہدی کا رشتہ دار، شاید اس کا چچا زاد بھائی. اب اس نے ایک پولیس آفیسر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کر سمجھاؤ قاضی کو کہ وہ کس سے پنگا لے رہا ہے، کس سے لوہا لے رہا ہے. ایک ایسی عورت کے لیے جس کے پاس اپنی بات کے لیے پورے دلائل و براہین بھی نہیں ہیں، وہ مجھ پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. اب یہ پولیس وہاں سے چلا، پولیس آفیسر، لیکن اسے پتا تھا. اچھا اس نے منع کیا کہ آپ کسی اور کو بھیجیں، مجھے نہ بھیجیں. کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو ہی جائے گا، چل ابھی سے اسی وقت جا، فوراً جا. اب وہ چلنے کو تو چلا، اس نے بلایا لوگوں کو، کہا کہ جیل میں ذرا آج ٹھیک سے انتظام کر دو میرے سونے کا، ٹھہرنے کا، آج کی رات میری جیل میں ہی گزرے گی، مجھے پہلے ہی پتہ ہے. تو جب پہنچا قاضی کے پاس، ساری بات بتائی. انہوں نے بلایا ایک آدمی کو، سپاہی کو بلایا یا کسی ملازم کو بلایا، کہا کہ اس کو جیل میں بھیج دو. اسے جیل میں بند کروا دیا. اب یہ خبر جب پہنچی موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس تو اس نے اب داروغہ کو بلایا اور کہا کہ جا کر سمجھاؤ کہ وہ تو قاصد تھا، وہ تو پیغام لے کر گیا تھا، آپ نے اسے جیل میں کیسے بند کر دیا. اب یہ جو داروغہ پہنچا وہاں، یہ بات پہنچائی، یہ بات کہی اسے.
انہوں نے پھر بلایا ایک اپنے سپاہی یا ملازم کو, کہا اس کو بھی اس کے ساتھی کے ساتھ جیل میں بند کر دو, تو وہ بھی جیل میں چلا گیا. اب جب یہ خبر پہنچی موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس تو بڑا پریشان ہوا. اس نے کچھ معزز معتبر لوگوں کو بلایا جو کہ قاضی شریک کے دوست بھی تھے. کہا جاؤ جا کر سمجھاؤ اپنے دوست کو, وہ کیوں جو ہے بلا وجہ ناحق مجھ سے دشمنی مول لے رہا ہے. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے قاضی کے پاس, قاضی شریک کے پاس رحمۃ اللہ علیہ, اور سمجھانے کی کوشش کی تو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہوش کے ناخن لو, تم ظالم کی مدد کر رہے ہو. بلایا اپنے اس سپاہی کو, ملازم کو, کہا ان سب کو جیل میں بند کر دو. یہ سب بھی جیل میں پہنچ گئے. اب یہ تو جب یہ خبر پہنچی موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس, امیر کے پاس, وہ رات کے اندھیرے میں آیا, جیل کا دروازہ کھولا اور ان سب کو باہر نکال دیا. اگلی صبح جب قاضی اپنی عدالت میں پہنچے تو بتایا گیا کہ بھئی رات کو یہ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے فوری طور پر کتاب منگوائی, دفتر منگوایا, اس پہ سائن کیے, اسے گھر بھجوایا اور گھوڑے پر بیٹھے اور شہر چھوڑ کر جانے لگے. اور کہا کہ ہمیں یہ عہدہ, یہ منصب ہمارے طلب کرنے پر نہیں دیا گیا تھا, یہ خلیفہ مہدی نے بضد ہو کر دیا تھا, اصرار کر کے دیا تھا, میں نے مانگا نہیں تھا, یہ عہدہ مجھے دیا گیا ہے. اور جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اب میں یہاں رہنے کا نہیں, میں جا رہا ہوں بغداد. اس پل پر پہنچے تھے جو کوفہ کو بغداد سے جوڑتا ہے. ادھر موسیٰ بن عیسیٰ کو خبر ہوئی, وہ دوڑا ہوا آیا اور پل پر آپ کو روکا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں عدل نہیں ہو رہا ہے, یہاں ظلم ہو رہا ہے, اور میں ظلم کرنے کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا. میں خلیفہ مہدی کے پاس جا رہا ہوں اور یہ عہدہ اسے واپس کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کیسے مانیں گے؟ کہا میں اس صورت میں مانوں گا کہ انصاف ہو, حق ہو. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, میں انصاف کے لیے یا حق کے لیے تیار ہوں, کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اپنے خادم کو کہا اس کے گھوڑے کی باگ پکڑو اور اس کو لے کر عدالت کی طرف جاؤ. عدالت میں وہاں پہنچے, اس عورت کو بلوایا, تمام معاملہ وہاں بیان ہوا. کہا یہ عورت حق پر ہے؟ تو موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا کہ ہاں یہ حق پر ہے, سچ کہہ رہی ہے. تو کہا پھر؟ تو کہا کہ انصاف ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں تو خود یہاں آ گیا ہوں. موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا میں خود تو حاضر ہو گیا ہوں. ان لوگوں کو جن کو واپس آپ نے, اچھا اس بیچ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ تمام لوگ جیل میں ہونے چاہیے, ان کو واپس جیل میں بلوا لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگوں کو جو جیل میں بلوا لیا گیا ہے دوبارہ ان کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے, ان کو رہا کر دیا جائے. انہیں رہا کر دیا. اب اس عورت سے پوچھا کہ تو کیا لے گی؟ تو کہا کہ میں اپنا حصہ لوں گی, اپنا باغ لوں گی. موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا کہ میں باغ تیرے حوالے کرتا ہوں. پھر کہا کہ اور کیا ہر جانا ہے, اور بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں, اس ایرانی کا گھر انہوں نے توڑ دیا, اس کا سامان برباد کر دیا, وہ ہر جانا, وہ تاوان دے. کہا ٹھیک ہے, وہ بھی دیتا ہوں. وہ عورت خوش دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. اب جب عدالت خالی ہو گئی تو قاضی شریک اٹھے اپنی جگہ سے اور امیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اپنی مسند پر بٹھایا اور کہا کہ اب یہ بتائیے میرے لائق اور کوئی حکم ہے, کوئی اور بات؟ کہتے ہیں اب اور کون سی بات رہ گئی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک عدل اور قضا کا معاملہ تھا میں نے اس کے تقاضے نبھائے, اب ادب کی بات ہے تو اس کی پاسداری میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے عدل اور انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو اسلامی تاریخ میں یا عدل و انصاف کے باب میں آج بھی روشن ستاروں کے مانند جگمگا رہی ہیں. تو جب تک عدل ہوتا ہے, جب تک انصاف ہوتا ہے, تب تک جمہوریت کی روح باقی ہے. تب تک نہ کوئی کالا ہے, نہ گورا ہے, نہ ادنا ہے, نہ اعلیٰ ہے, نہ امیر ہے, نہ غریب ہے, نہ بڑا ہے, نہ چھوٹا ہے, نہ عورت ہے, نہ مرد ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی بات کہی تھی کہ تم میں سے کسی بھی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت, کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو موسیٰ بن عیسیٰ نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بڑی اہم بات کہی. کہا کہ جب اللہ کسی کو
کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی منصب دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، تو پھر ظالموں کو اسی طرح سے پستی اور ذلت اور رسوائی دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، ابھی آپ نے بات کی، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا جو ہے اس وقت انصاف کے چکر میں، جیسا ابھی آپ نے عدل انصاف کے اندر جو فرق واضح کیا، اسلام کا نظام جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ انصاف کی بات نہیں کرتا، آدھی روٹی جیسے آپ نے بات کی، وہ جس کا جو واجب حق ہے وہ اسی کو دیتا ہے۔ اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا انصاف کے اندر، کہ برابری کے اندر لانے کے اندر، چاہے مرد اور عورت کے حقوق کے معاملے میں اسلام نے عدل کی بات کی، دنیا انصاف کی بات کرتی ہے، اور اسی کے اندر دونوں کے دونوں الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے قاضی شریک کی بات کی، اور ایک قاضی وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ لوگ بھی تھے، اور ایک جیسے ابھی آپ نے اس طرح سے بات کی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی یہ دیکھیے کہ یہ فتویٰ کیوں جاری کیا تھا؟ وہاں تقویٰ ختم ہو گیا تھا، وہاں دنیا حاوی تھی، ہاں دنیا حاوی تھی، جی وہاں دل میں عہدہ، منصب، رتبہ۔ آپ یہ دیکھیے حضرت امام حسین پر تیر چلانے والوں میں عشرہ مبشرہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا جی وہ شامل تھا، عمرو بن سعد، وہ شامل، سب سے پہلا وہ سب سے پہلا تیر اسی ناہنجار نے چلایا تھا، اسی نے چلایا تھا، جی سب سے پہلا تیر۔ بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی زیادہ وقت ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، 50 سال کا عرصہ ہوا، 50-55 سال کا، 55 سال کا تقریباً ایک وقت گزرا تھا، ایک دورانیہ تھا، لیکن اتنی ہی دور میں نصف صدی کے اندر، نصف صدی کے اندر دنیا کیا سے کیا ہو گئی، دین رخصت ہو گیا لوگوں کے دلوں سے، محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی رخصت ہو گئی، تقویٰ رخصت ہو گیا، اور دنیا حاوی ہو گئی، جاہ و جلال، عہدہ، منصب۔ کہا نا کہ لوگوں کو یہ تھا کہ مجھے نوازا جائے گا، ابن زیاد نے یہ سوچا تھا، یا شمر وغیرہ نے یہ سوچا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے یہ سوچا تھا کہ مجھے یزید جو ہے وہ خوب نوازے گا، مجھے بڑے سے بڑے عہدے سے سرفراز کرے گا، لیکن وہ بات ہوئی نہیں، اور رہتی دنیا تک وہ ملعون مردود کس کس نام سے پکارا جا رہا ہے۔ تو بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے کہا، کہ جب دنیا دل میں حاوی ہو جاتی ہے تو پھر دین اور اس کے تمام تقاضے رخصت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، سچ کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تقویٰ اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اگر تقویٰ ہے تو یقینی طور پر ہم جس عہدے پر بیٹھے ہوئے یا جس عہدے پر ہم فائز ہیں، جو عہدہ ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ ہم انصاف یا عدل کر پائیں گے۔ کبھی کبھی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ انصاف آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جب آپ کا جو نظام جو ہے اسلامی نظام پورا عدل کے اوپر مبنی ہے تو عدل ہی جو ہے اس کو ہی مقدم آپ رکھیں گے۔ ناظرین، موضوع بہت طویل ہے، ایک ایپیسوڈ میں مکمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہم اس موضوع کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے ایپیسوڈ میں مکمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔